الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. अल्लाह मालिकुल मुल्की हिंदुस्सना, उसी के लिए तारीफ़ात तस्बीहात किब्रियाई और बुज़ुर्गी, जो अपनी ज़ात और अपनी एक एक सिफ़त में बिल्कुल अकेला मुनफरिद बेमिसल और बेमिसाल है। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फ़रिश्तों की तरफ से और हम सब मुसलमानों की तरफ से सलातो सलाम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल बनकर मबूस हुए, अपने मालिक का पसंदीदा दीन इस्लाम और आखिरी सच्चा आसमानी सहीफ़ा कुरान पाक हम तलक मिन्नन पहुँचा कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप पिछले खुतबे जुमा में
علماء کرام سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بلکہ ایام تشریق تک کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن چکے ہوں گے۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں کروں گا، اور پھر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 جس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز پچھلے مہینے کے جمعے میں کیا تھا، وہاں سے ہم کریں گے۔ ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، بالخصوص تکبیرات پڑھتے رہنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ ترغیب ہے۔ روزے رکھنا سوائے عید والے دن کے، اور یوم عرفہ اتفاقاً اس سال جو کیلنڈر بنا اس کے اعتبار سے اب وہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جی وہ سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں یا اپنے ملک میں جو 9 ذی الحجہ بن رہی ہے اس کا روزہ رکھیں۔ تو اس مرتبہ اتفاقاً وہ سوال بھی نہیں ہے۔ تو پیر والے دن یوم ترویہ یہاں سے حجاج کرام اپنا حج شروع کریں گے، اور منگل والا دن جو ہے وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ پاکستان میں بھی وہاں بھی۔ تو اس دن کی روزے کی جو فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کی طرف سے کتنا بڑا بونس ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ اگر ڈھنگ سے رکھ لیا جائے، کوالٹی کی بھی تو بات ہوتی ہے نا، اور اللہ کے ہاں کوالٹی ہی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ کوالٹی مینٹین رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور جو شخص اس میں کامیاب ہو جائے بڑا خوش نصیب ہے کہ ہماری وہ نیکی اس معیار کی ہو جائے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اس کو کوالٹی یا میرٹ کہیں۔ تو اللہ کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف، جو پچھلا سال ایک آئندہ آنے والا۔ پچھلے سال کی بات تو سمجھ میں آئی کہ ٹھیک ہے جو غلطیاں ہو گئیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، کبائر یا پھر حقوق العباد میں کوتاہی، تو وہ تو ان کا ازالہ ضروری ہے، وہ تو معاف ٹھیک ہے۔ پچھلے گناہ کے، پچھلے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ یوں اللہ تعالیٰ معاف۔ اب آئندہ سال کے گناہ پہلے سے وعدہ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم شتر بے مہار ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کے بعد ہم اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو حلال حرام جائز ناجائز کی پابندیوں سے آزاد سمجھنے لگ جائیں، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اویئرنیس موجود ہے، لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اپنی طرف سے آخری حد تک کوشش کرنی ہوتی ہے، نیکی کا موقع مل رہا ہو تو نیکی ضرور کروں، یہ اپارچونٹی میرے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ گناہ سامنے ہو، جتنی بھی ترغیب دلائی جا رہی ہو، جتنی بھی کشش ہو، جتنا بھی فائدہ نظر آ رہا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے
اللہ سے مدد اور توفیق مانگتے ہوئے اس گناہ سے بچنے کی کوشش، یہ فرض ہے، روٹین مومن کی یہ ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کے فضائل آپ علماء کرام سے سن چکے، تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، اور یوم عرفہ کا خاص طور پہ، اور پھر جو 10ویں ذی الحجہ ہے قربانی کا دن، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس دن سب سے بڑی نیکی خون بہانا، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا۔ اور یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو سامنے رکھا جائے۔ صرف جانور ذبح کیا، اپنی ضرورت کا یا اپنے مطلب کا گوشت اٹھایا، اور باقی غلاظت اور وہ چیزیں وہیں کی وہیں چھوڑ کے، یہ جو ہم غلطی کرتے ہیں عوام الناس کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ کماتے ہیں۔ راستوں میں جو گزرگاہیں ہیں عامت الناس کی، ان کو گندا کرنا، گندا چھوڑ دینا، روک دینا گناہ ہے۔ ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہیں، دوسری طرف اس نیکی کی آڑ میں، اور بعض لوگ بڑے مزے سے ٹینٹ لگا کے جانور باندھ دیے، بھائی وہ قربانی کے جانور باندھے ہوئے ہیں، آپ ذرا دوسری طرف سے آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ذرا اپنی عملی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ نیکیوں کی آڑ میں یہ جو ہم ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو تو کوئی اٹکل پچو چلا نہیں سکتا، لیکن سادہ لوگوں سے جو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ لہذا بات وہی ہے کہ اپنی نیکی کی کوالٹی اور میرٹ، اس کو سنبھالنا اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ رکھنا، یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اب آئیے ہم اس آیت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے پچھلے مہینے کے اس جمعے میں ہم نے کی تھی، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ میرا یہ حکم سنا دیجئے، قل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سنا دیجئے، سکھا دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس پر ہم نے بات کی تھی کہ بندہ دل و جان سے اقرار کرے کوئی سپر پاور نہیں ہے، اللہ صرف تو ہے، میں صرف تجھے بادشاہ مانتا ہوں، باقی اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے حکمران، سربراہ، نگران بنے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس محدود اختیارات بھی ہوں گے، لیکن میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اصل اختیارات تیرے پاس ہیں۔ ان دنیاوی بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس، انتظامیہ کے پاس، مینجمنٹ کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں، اس کے پیچھے کنٹرول تیرا ہے۔ اگر تیری طرف سے سگنل گرین ہے تو وہ آگے چل پائیں گے، اور اگر تیری طرف سے پکڑ کا فیصلہ یا سگنل ریڈ کہہ لیجئے تو ان کی کیا مجال ہے، ان کے بس میں کچھ نہیں، یہ تو اس سے طاقتور نہیں ہے۔ اصل اختیارات تیرے پاس ہیں، اصل بادشاہی، طاقت، قدرت وہ تیری ہے۔
تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اصل بادشاہ اور حقیقی بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے، پوری کائنات کا مالک بھی وہی ہے، ہر بندہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ عملاً کیا ہم اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑی سپر پاور اور حقیقی مالک اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے آپ نے پچھلے دنوں میں سنے اور عید کے خطبے میں بھی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریفیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیوں؟ دیکھیں نا آزمائشیں، اور پھر ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کا سٹائل، یعنی بندگی اور اطاعت کی مثال قائم کر دی۔ ایک طویل عرصے تک دعائیں کہ اللہ اولاد عطا فرما، تو دعا جاری رکھنی چاہیے، اس پر ہم نے بات کی تھی، روکنا نہیں چاہیے، مستقل مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ اولاد نہ ہو، اور اولاد ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آزمائش ڈال دی کہ اب آپ نے اس اہلیہ اور اس معصوم بچے، ان دونوں کو وہاں چھوڑا۔ کتنے حوصلے کا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر تحمل نہیں کیا۔ اس کے بعد جب اجازت ملی کہ آپ واپس لے آئے، خوشی دی، اور پھر بڑا امتحان اس سے بھی بڑا ڈال دیا کہ ذبح کر، اکلوتا بیٹا، اکلوتا، ذبح کر۔ جانور کے گلے پہ بھی چھری چلاتے ہو یہ بندہ۔ یہ تو ایک جذبہ ہوتا ہے نا قربانی کے موقع پر، یا ویسے جو ہم اپنی ضروریات کے تحت گوشت بنانے کے لیے، اس سے ہٹ کر کسی جانور پرندے کو مارتے ہوئے اگر انسان ہے تو بربریت اس کے دل میں نہیں آ گئی ہے تو 10 مرتبہ سوچتا ہے اپنے لخت جگر کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہمیں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں 4 بیٹے دیے، اب ایک میرے راستے میں قربان کر دو، یا نظام بنا دیتا، یہاں تک ٹھیک ہے، 3 تک 4 تک، اس سے زیادہ ہوئی ہے تو وہ ان کو ذبح کرنا ہے۔ اب ہم میں سے کس کے اندر اتنا حوصلہ اور یارہ تھا کہ وہ کتنا بڑا امتحان ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالے ہی نہیں۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس کی بڑی نوازش ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس اتنی بڑی آزمائش میں بھی پورے اخلاص کے ساتھ اپنی تیاری مکمل کر لی، اور پھر چھری چلا بھی دی، زور لگا رہے ہیں، چھری نہیں کاٹ رہی، اور اللہ کی طرف سے قد صدقت رویا، شاباش مل گئی کہ ابراہیم آپ کامیاب ہو گئے۔ ہمارا مقصد بیٹا کٹوانا نہیں تھا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اطاعت کی اللہ کی، اور اللہ کو بادشاہ مانا، مالک مانا، ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے جگہ جگہ لکھی ہوئی آپ کو ملے گی۔ اور جب کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، معمولی درجے کا کونسلر ہی کیوں نہ بن جائے،
اپنے دفتر کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے لکھ کے لگا دے گا. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ امتحان کتنا بڑا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی بھی ذمہ دار، اول تو یہ اصول ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں نعمت ہے، بلیسنگ ہے، وہاں اسی لمحے امتحان بھی ہے. اور جب کوئی راحت، جب کوئی سہولت بندے سے چھنتی ہے، ٹھیک ہے سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی آزماتا ہے. جب اس کو دیا تھا تب اس نے کیا کیا، اور جب واپس لے رہے تب کیا کرتا ہے. تو دونوں طرف سے. اب یہاں پر ایک بات میں رک کر کہتا چلوں، ہم بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی اس کو سزا ملی ہے، یہ اس طرح کی حرکت ہے، یہ سزا ملی ہے اس کو. اگر وہ بندہ غلط بھی ہے، میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس سے یہ جو عہدہ، سہولت، راحت چھنی ہے، یہ اللہ نے سزا کے طور پہ چھینی ہے، واپس لی ہے. لہذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے گفتگو کرتے وقت. اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ممکن اللہ نے اس کو ان غلطیوں پر معاف کر رکھا ہو، یہ جو واپس لیا یہ ٹیسٹ کے طور پہ لی. لہذا جلد بازی نہیں ہونی چاہیے ان معاملات. لیکن بہرحال ہمیں اپنی عملی زندگی میں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش سہولت دے کر بھی آتی ہے، سہولت واپس لے کر بھی آتی ہے. دونوں صورتوں میں جب بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا رہتا ہے، رب سے دور نہیں ہوتا، اس کا نافرمان نہیں بنتا، اس سے بے وفائی نہیں کرتا، تو کامیاب ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ مومن نقصان میں نہیں ہے. جب اس کو راحت ملتی ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، شکر ادا کرنے پر اللہ اور زیادہ دیتا ہے دنیا میں بھی، اور شکر یہ کا ثواب الگ ملتا ہے. اور اگر کوئی چیز اس سے واپس اللہ تعالیٰ لیتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے. تو اس کی 10 کی 10 گھی میں ہے، یہ نقصان میں نہیں ہوتا، بشرطے کہ مومنانہ زندگی بسر کر رہا ہوں، مومن بن کے. تو بہرحال میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہر نعمت کو، ہر سہولت کو، ہر راحت کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جہاں اس کا انعام سمجھے وہاں آزمائش بھی سمجھے. اور اس کے بعد ہر نعمت کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح اللہ اجازت دیتا ہے، یہ فرض ہے. جس کو عہدہ ملا، منصب ملا، کچھ لوگوں پر حکمرانی کا موقع دے دیا گیا، بہت بڑی آزمائش میں آ گیا. وہ حکمران نہیں ہے. یہاں پر سپرمیسی اور ساورنٹی صرف اللہ رب العالمین کی ہے، وہ ایک نگران ہے. بس اپنی طرف سے کوئی نیا قانون جو اللہ کے قانون سے کلیش کر رہا ہو وہ اگر بنانے لگے گا، جو کئی لوگوں نے کیا نشے میں آ کر، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی. اسی طریقے سے پھر عوام کے جو حقوق کا تحفظ ان کے ذمہ آیا، اور یہ ذمہ داری آئی
اور بنیادی ضروریات فراہم کرنا، یہ جو ذمہ داری آئی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں نہ، پڑھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، یعنی لوگوں کو ذمہ داریاں ملی تو انہوں نے اپنی جانیں اس میں کھپا دی کہ کہیں کوئی ایک بندہ بھی میری رعایا میں سے ایسا نہ ہو کہ جس کو تکلیف پہنچ جائے اور قیامت والے دن میرے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کو بندہ کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، بندہ پھر ان اسباب کو کتنا یوٹیلائز کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دونوں راستے، خیر اور شر، دونوں اللہ نے پیدا کی۔ پسند اس کو خیر ہے لیکن شر بھی پیدا کی ہے، بندے کا امتحان لیتا ہے۔ یہ راستہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، اینڈ یہ ہے۔ یہ راستہ ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ اب یہ دایاں راستہ جس کے اینڈ پہ جنت، اور جنت سے زیادہ خوبصورت اور نعمتیں، پھر راحتیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا پورا راستہ جو ہے وہ بڑا زگزیگ، بڑے کانٹے، بڑے اتار چڑھاؤ، بڑی آزمائشیں، بڑے امتحان، جگہ جگہ پہ آزمائشیں۔ اور دوسری طرف اللہ اکبر، جہنم سے بدترین جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ سب سے ادنا سزا جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا ایک جوتا پہنایا جائے گا، صرف ایک جوتا، یہ سب سے کم سزا۔ اور جو ہی وہ پہنے گا، پاؤں اور جسم کا دوسرا کنارہ سر ہے، سر کے اندر مغز ہے، ہنڈیا کی طرح ابلنے لگے، اتنی حدت اور حرارت اور شدت اس میں۔ یہ سب سے کم سزا، بدترین جگہ سے جہنم، لیکن راستہ رن وے کی طرح، کوئی رکاوٹ نہیں، حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، تو بس وہ یوں جائے گا۔ اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے، یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے جنت چاہتا ہے، یا پھر اس دھوکے میں آ کر یہ بڑی معمولی سی راحت ہے، اس کے بعد جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے، پاس اور فیل کا امتحان۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے عزت حاصل کرنے کے، کامیابی حاصل کرنے کے۔ خوش نصیب ہے جو ان کو اویل کر لے، اور بد نصیب ہے جو وہ ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کے کسی کو غلط راستے پر چلا دے یا اس راستے پر چلا دے، نہیں کرتا۔ اللہ بندے کو چوائس دیتا ہے، بندہ خود اپنے لیے جو راستہ پسند کرتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کا مالک جو کہا وہ کہتے ہیں اللہ ہے، بلا شبہ اللہ رب العالمین وسائل اسباب مہیا کرتا ہے، پھر بندے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے۔ اگر استعمال کر کے فائدہ اٹھا لے، عزت پا لے گا، اگر دوسری طرف چل نکلا تو پھر اپنے لیے اس نے ذلت کمائی۔ اور حقیقت میں عزت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہو، سامنے صرف یہ نہیں
دلوں میں جو عزت لوگوں سے اگر حاصل کرنی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ بڑی مشہور روایت ہے، کئی کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے اس پر، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ میرا فلاں بندہ، اللہ اس کے پرابلمز گنواتا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کر کے بیٹھا کہ میں اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، میری مخلوق کا اس کو کتنا خیال اور میری رضامندی کا کتنا یہ خواہش مند ہے، اپنی ان ساری رکاوٹوں پریشانیوں کے باوجود میں اس سے خوش، مجھے بڑی اس سے محبت ہوگی، تم بھی اس سے محبت کرو، میری مخلوق میں اعلان کر دو سب لوگ اس کے ساتھ محبت کرو۔ بظاہر اس بندے کا کوئی سوشل سٹیٹس اتنا وہ نہیں ہوگا، لیکن ہر شخص کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی، یہ اصل محبت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے دیتا ہے اگر بندہ کوشش کرے۔ اور اس کے برعکس ایک شخص اللہ نے بہت کچھ دیا اور پھر وہ شتر بے مہار اور اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا اور اس کی ناراضگی اس درجے کی ہو گئی، پھر وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اس کے اندر ذرا برابر احساس نہیں، میری نعمتوں کی قدر نہیں، شکر نہیں، اتنی بے وفائی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو، میری مخلوق کو کہہ دو وہ بھی اس سے نفرت کرے۔ بظاہر بندہ بہت بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوگا اور لوگ اس کا نام لے کر ہی ہنسنا شروع کر دیں، یہ کوئی عزت نہیں۔ تو صرف پوسٹ جو ہے نا وہ کہنا کوئی منصب، یہی اس کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے یہ منصب دے دیا اور عزت دے دی، امتحان، اس کو سنبھالنا پھر ایک بڑا امتحان۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ اس نے ہمیں جو مواقع عطا فرمائے ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور جو عزت کے راستے ہیں اللہ کے ہاں بھی عوام الناس کے ہاں بھی ہم ان پر چلیں، اور جو ذلت کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔